اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان لینے والے خود اللہ ہیں اور پاس کرنے والے بھی خود اللہ ہیں، اور اللہ کا بندے سے معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ معاملہ اصل میں پھر خطرناک تھا اگر اللہ انسان سے محبت نہ کرتے۔ یہاں معاملہ اتنا سادہ ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ الٹا کہہ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ سے کہتے کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ اے میرے بندے، مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جو بے نیاز ذات ہے، جو ساری کائنات کا پیدا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں میری عزت کی قسم ہے تم بھی تو مجھ سے محبت کرو۔ کیسا زبردست معاملہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں تیرا قدردان ہوں، اور میں تیرا ایسا قدردان ہوں کہ مجھ جیسا قدردان تو کہیں سے لا نہیں سکتا۔ مجھ جیسا قدر کرنے والا تو نہیں ڈھونڈ سکتا جیسا میں قدردان ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی انسان کسی کی کیا قدر کرے گا بتاؤ؟ میں آپ سے اچھا معاملہ کروں، ایسے بھائی فاروق سے میں کہوں کہ بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، آپ نیا گھر خرید لیں، تو یہ میرے ساتھ اس احسان کا بدلہ کیا دیں گے مجھے؟ کہ جب بھی مجھے ملا کریں گے، میں جھک کے ملا کریں گے، کبھی گھر میں مہمان نوازی کر لیں گے، اور کیا کر لیں گے میرا؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں قدردان ہوں میرے بندے، اور مجھ جیسا قدردان تو نہیں پائے گا۔ میرے دوستوں، کہ اب دیکھو قدردانی، دیکھو ایک آدمی جس کا نام نہیں پتا، جس کا نام نہیں کوئی جانتا، اس آدمی نے مدینہ منورہ کے کچے مکانوں کے درمیان کچی مسجد میں ایک دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر یعلم مساکیل الجبال ومقائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار وما تواری من السماء سماء والارض ارضا وما بحر ما فی قار وما جبل ما فی فار اللہم اجعل خیر عمری آخر و خیر عملی خواتمہ و خیر یوم قافی۔ اب اتنے الفاظ کہے اس نے، کہاں؟ وہ مدینہ منورہ، اور پیچھے کھڑے سن رہے کون؟ اللہ کے نبی سن رہے۔ کیا کہہ رہے کہ اے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس تک خیال بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھ تو تھوڑی دور تک دیکھتی ہے، خیال تو انسان کا ایک سیکنڈ میں، خیال کی رفتار میرے دوستو، خیال کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ بتاتے ہیں، خیال کی رفتار اس سے بھی تیز ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اے وہ ذات جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات
کہ جس کی تعریف بیان کرنے والے سارے مل کے جمع ہو جائے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اے وہ ذات جس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اے وہ ذات جس کو یہ پتہ ہے کہ سمندروں کا وزن کتنا ہے، ان کے پانی کا ویٹ کتنا ہے، پہاڑوں کا ویٹ کتنا ہے، جس کا علم اتنا کامل ہے، جس سے ایک زمین ساتویں زمین ایک زمین سے کچھ چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان ساتویں آسمان سے دوسرا آسمان اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا، سمندروں کی تہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے چھپ نہیں سکتا، پہاڑوں کے اندر جو چٹانوں کے اندر ہے اسے چھپ نہیں سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا اکیلا بیٹھا اللہ سے کہہ رہا کہ اے وہ ذات تو کیا ذات ہے، اور پھر یہ کہہ رہا کہ یا اللہ میں تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست ہے کیا کہ یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہے اے اللہ اس کو بہترین کر دے۔ میرے بھائیو، جس کام کا اختتام اچھا ہو وہ کام بھی اچھا ہوتا۔ میری ساری زندگی اچھی گزر گئی، اختتام اچھا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ خوش نصیب وہ لوگ ہیں ساری زندگی بھی ایسے گزری، آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا چلے گئے کہ یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے، اور اے اللہ میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میں دنیا میں آخری عمل کروں، سب سے خوبصورت وہ ہو۔ اے میرے رب میرا سب سے خوبصورت دن وہ کریں، سب سے خوبصورت دن وہ کریں جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے اور اس کو کسی ساتھ کے ساتھیوں کا کہ دیکھو جب یہ ختم کرے دعا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس نے ختم کیا تو کہا اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے لے کے آ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ایسے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہے۔ فرمایا لے آ۔ وہ سونا لا کے اللہ کے نبی نے اس کی خدمت میں پیش کیا کہ لے بھائی تجھے ہدیہ ہے، اور ساتھ پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ میں تمہیں کیوں دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، آپ نے اس لیے مجھے دیا ہے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، اور آپ رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں، آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے مجھے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ تو نے سچ کہا کہ میں رشتہ داروں کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ جو سونا میں نے دیا یہ تجھے اس لیے نہیں دیا، یہ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو نے اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کی، ایسی خوبصورت۔ اب میرے بھائیوں سبحان، کہاں اس نے تعریف کی اللہ کی، اور اللہ نے اس کی تعریف کا صلہ یہ دیا کہ اپنے حبیب کو کہا کہ میری طرح سونا پیش کر اس کو، اور یہ الفاظ جو اس نے اللہ کے سامنے بولے تھے کہاں اکیلے میں بات کر رہا تھا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں وہ الفاظ محفوظ کر دیے۔ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ لندن میں میں آج اس کے الفاظ بول رہا ہوں جس کا نام بھی نہیں پتا کون تھا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی قدردانی ہے۔ وہ تو الفاظ بول کے ختم ہو گیا، وہ تو چلا گیا۔ اللہ کیسا قدردان ہے کہ قیامت تک لوگ ان الفاظ کو بولتے رہیں گے، اور قیامت تک اللہ نے یہ الفاظ زندہ کر دیے۔ اب میرے ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ ایسی قدردانی کو کر سکتا ہے؟ اس دفعہ حج پہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں طواف زیارت کے بعد صحیح کر رہے تھے، تو صحیح جب کر رہے تھے ایک فلور پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے، بھرے ہوئے فلور اور پیک لوگ چل رہے، لاکھوں لوگ بھاگ رہے، صحیح کر رہے۔ میں اوپر کھڑا ہو کے میں نے لوگوں کو دیکھا تو ساری سر، تو میرے دل میں کھڑا ہو کے بات ہے، میں کہا سبحان اللہ، کیا قدردانی ہے میرے مالک تیری، کیا تو قدردان ہے۔ اگر آج اماں ہاجرہ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے، وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اکیلی جس سے کسی نے نہیں دیکھا، اکیلی، اور وہ چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا تھا، میں یہاں بھاگی تھی اکیلی،
کوئی میرا گواہ نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کسی نے میری پکار نہ سنی، کسی نے میری آواز نہ سنی، کسی آنکھ نے مجھے نہ دیکھا، تو آج میرے اس بھاگنے پہ اللہ نے میری قیمت یہ لگائی ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کو بھگا دیا۔ وہ کیا کہیں؟ وہ دیکھ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے مولا تو میری یہ قیمت لگاتا، تو اپنے بندوں کے اعمال کی یہ قدردانی کرتا ہے؟ سبحان اللہ، میں تو کچھ نہیں کیا تھا۔ اور اللہ نے ایسی قیمت لگائی کہ اپنی سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ اے میرے حبیب یہاں سے آپ بھی بھاگیں گے تو آپ کا حج ہوگا، کیونکہ میری وہ بندی بھاگی تھی۔ اب میرے دوستو بتاؤ، ایسا قدردان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا قدردان؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کوئی۔